بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مفتی محمد اکرم عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میرے تمام دوستوں کو، معتقدین کو، تلامذہ کو خوش رکھے اور آباد رکھے اور سلامت رکھے اور ان کے اہل و عیال کی خیر فرمائے۔ آج ہم دوسری ویڈیو بنا رہے ہیں ولی کامل و اکمل حق خطیب کے نام پر اور اقرار الحسن کے نام پر، سید اقرار الحسن صاحب کے نام پر۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ولی کامل حق خطیب ان کے آستانے کو تا قیامت شاد و آباد رکھے اور سید اقرار الحسن شاہ صاحب کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ یہ جو شف آپ جسے کہتے ہو، یعنی پھونک مارنا بار بار، اسے جو کہتے ہو، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے، اور ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی معمول رہا ہے۔ تو آج ہم اس پر مختصر گفتگو کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے مختصر کی، کہ بعض دوستوں نے کہا کہ بالکل مختصر ویڈیو ہونی چاہیے، لیکن کیا کریں کہ مسائل ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جب اول و آخر مسئلے کی سمجھ ہی نہ آئے تو پھر ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف ویوز حاصل نہیں کرنے ہوتے یا سبسکرائب حاصل نہیں کرنے ہوتے، بلکہ کچھ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں تاکہ جو ہے اصل مسئلہ جو ہے کما حقہ فی راسخ فی الذہن ہو جائے، سمجھ آ جائے۔ تو آئیں چلیں ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس سے قبل جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور جن لوگوں نے لائک اور شیئر نہیں کیا وہ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو شرعی مسائل پر مشتمل ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو اقرار الحسن صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو حق خطیب سرکار ہیں ان کا ولی ہونا یہ میں نہیں مانتا، اقرار الحسن صاحب کا دعویٰ ہے۔ اور حق خطیب دامت برکاتہ عالیہ قدسیہ کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ ان کا ایک عاجزانہ انداز ہے کہ ہمارے آستانے پر جو بھی آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا یاب کر دیتا ہے، اور ہے بھی ایسے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے لوگ شفا یاب ہوئے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی سمجھ سے ماورا ہوتی ہیں، جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ پروگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھائی ان کے پاس علم نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا انہیں، وہ کوئی کرامات نہیں دکھا سکتے، انہوں نے کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ تو یاد رکھیں کہ ولی کے لیے ظاہری علم کا حاصل کرنا شرط نہیں ہے، اور کرامات کا ظہور، کرامتیں دکھانا یہ بھی ولی کے لیے شرط نہیں ہے، کہ جب تک کرامت ظاہر نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ عشق اور محبت کی باتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جسے چاہے جس حال میں چاہے رنگ دے، تو اس سے بعید نہیں ہے میرے بھائی۔ ہزاروں سینکڑوں اولیاء اللہ جنہیں رب کائنات نے قرب ولایت سے نوازا، تو ظاہری انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ علم کی دو قسمیں ہیں، علم ظاہری، علم باطنی۔ اور ولی کا مطلب ہوتا ہے خدا کو پہچاننا،
یعنی معرفت خداوندی، جس کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے اسے ولی کہتے ہیں، اس کو ولی کہتے ہیں جسے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچان، اور پہچان جو ہوتی ہے وہ علم سے حاصل ہوتی ہے، اور علم جو حاصل ہوتا ہے وہ ظاہری طریقے سے بھی حاصل ہوتا ہے اور باطنی طریقے سے بھی حاصل ہوتا ہے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے میرے بھائی۔ تو ولی کے لیے ظاہری علوم کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جب تک وہ کسی مدرسے میں جا کے کتابیں نہیں پڑھے گا تو اسے ولایت نہیں مل سکتی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس کے لیے اللہ رب العزت جب اس پر نوازشات رحمتوں کی بارش کرتا ہے تو اسے علم لدنی سے نواز لیتا ہے، اور وہ اس علم کے ذریعے اب اس اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے سوال کیا، جبرائیل علم باطن کیا ہے؟ علم باطن کیا ہے؟ علم باطن کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی کم بخت نہ کہے کہ آپ کو علم نہیں تھا، آپ کو علم تھا۔ اظہار امت کے لیے، امت کے سامنے اس کا اظہار کہ جبرائیل بیان کرے تو پتہ چلے کہ اس کو علم باطن کہتے ہیں۔ تو عرض کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا جبرائیل و جبرائیل علم الباطن کیا ہے؟ علم باطن کسے کہتے ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ سر بینی و بین الاحباء، فرمایا علم باطن ایک راز ہے جو بینی میرے درمیان و بین احباء جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے درمیان ایک راز سا ہے، اس کو علم باطن کہتے ہیں۔ یہ ولی کے لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ جو اللہ اور اس ولی کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اس پر مختلف علوم کے، معارف کے دروازے کھول دیتا ہے، اسرار و رموز کے دروازے کھول دیتا ہے، تو وہ ایک راز ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے مابین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو علم باطن کہا جاتا ہے۔ یہ ولی کے لیے ضروری ہے، یہ ولی کے لیے لازم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اللہ کسی اپنے مقرب بندے کو چنتا ہے تو اس پر علم لدنی باطنی علوم کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ علم ہوتا ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے، زبان پر جاری ہوتا ہے۔ جو علم زبان سے جاری ہوتا ہے اس کو علم شریعت نہیں کہتے، اس کو علم شریعت نہیں کہتے۔ یہ احکام ظاہری کا علم ہے کہ نماز کس چیز کا نام ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے، زکوٰۃ کس چیز کا نام ہے، حج کس چیز کا نام ہے، جہاد کس چیز کا نام ہے۔ ان احکامات کے جاننا، کسی کو زبان سے بتانا، اس کو علم ظاہری کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علم شریعت نہیں ہے، اور یہ بنی آدم پر حجت ہے، اور اس سے فرائض ثابت ہوتے ہیں، واجبات ثابت ہوتے ہیں، سنن طاہرہ طیبہ ہوتے ہیں۔ دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علم ہے جو حصول من القلب ہوتا ہے، جو دل سے حاصل ہوتا ہے، جو دل پر جاری ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ در حقیقت علم نافع ہے۔ اگر اس علم میں جو دل پر جاری ہوتا ہے نفع حاصل ہو تو یہ حاصل ہو جائے تو اس سے نفع بھی حاصل ہوتا ہے، اور یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کو 7 حروف اور قرات میں نازل کیا گیا، اور ہر حرف کا ایک معنی ظاہری ہے، ایک معنی باطنی ہے،
اور ایک معنی اس کی ابتدا کا ہے اور ایک معنی اس کی انتہا کا ہے۔ تو ہر شخص تو اب ظاہر کو تو پڑھ لیتے ہیں، ہر شخص باطن کو تو نہیں پڑھتا، ہر شخص اول کو تو نہیں جانتا، ہر حرف کے آخر کو تو نہیں جانتا۔ ظاہری علوم، اصل علوم جو ہے خدا کی معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب سر بینی و بین احباء راز جو ہے بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے جن لوگوں نے یہ رٹا لگا کر رکھا ہوا ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں، میں نے بہت سارے کلپ سنے ہیں سوشل میڈیا پر، اور بڑے بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، جی وہ عالم نہیں ہیں، ان کے اندر علم نہیں ہے، ان سے کرامات ظہور نہیں ہوتی، وہ سیالوی صاحب ہے۔ اب یقین مانے میں بہت انہیں اچھا سمجھتا بھی ہوں اور دل سے محبت رکھتا ہوں، تو ان سے ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی آپ خطیب صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے تنزیاً گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جی ہاں، تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ اپنے شف کے ذریعے فلسطین کا مسئلہ حل کر لیں، کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں پھونکا مار کر۔ اللہ کے بندے اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی، خدا نے جس کو جتنی استعداد دی ہوتی ہے اس کو اتنا وہ آگے پھیلاتا ہے، پھر اللہ کے مقرب بندوں کو جتنی جہاں تک اجازت ہوتی ہے وہ اتنا ہی کام کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اسی کو لے لیں کہ شف کے ذریعے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں، تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ایک لمحے میں وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ اس کی قدرت میں نہیں ہے اس کی قدرت میں، وہ چاہے تو ایک لمحے میں کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، وہ خود جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا آزمائشیں ہیں، کہ اللہ کے مقرب بندے جب تک آزمائشوں سے نہیں گزرتے تو اس وقت تک انہیں وہ مقامات حاصل نہیں ہوتے میرے۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا آپ لوگوں کا باطل ہے کہ وہ شف کے ذریعے جو ہے مسئلہ کشمیر کو حل کیوں نہیں کر سکتے، قرضہ کیوں نہیں اتار سکتے؟ تو پھر تو اس طرح ہزاروں اولیاء لاکھوں اولیاء پڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان پر بھی اعتراض کریں کہ وہ اپنی پھونک کے ذریعے، اپنی توجہ کے ذریعے یہ فلاں کیوں نہیں حل کر سکتے، فلاں کیوں نہیں حل کر سکتے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے اقرار الحسن سے بھی اور ان سے جن جو مسلک کے اہل سنت سے ہٹ کر دیوبندی حضرات، وہابی حضرات اور سعودیہ سے جو رتے لال پیلے رومال جنہوں نے پہنے ہوتے ہیں، ان سے بھی سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، بے شمار میرے آقا نے مسلمان کیا کافروں کو، تو ابو جہل کو کیوں نہیں کیا؟ عتبہ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ شیبہ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ منافقین نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کافر نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو میرے بھائی کیا آپ میں طاقت نہیں تھی؟ جن کے نصیب میں نہیں تھی انہوں نے نہیں پڑھا، جن کے نصیب میں تھی انہوں نے پڑھا۔ جہاں اللہ کی حکمت تھی وہاں پڑھا اور جہاں حکمت نہیں تھی وہاں نہیں پڑھا۔ کیا آپ نے حضرت ابو طالب کے متعلق نہیں پڑھا کہ جب ان کا وصال ہونے لگا تو نبی علیہ السلام نے ان کے کان میں ارشاد فرمایا کہ چچا اب تک تو آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، اگر آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو میں بروز قیامت آپ کے حق میں گواہی دے دوں گا، تو آپ اللہ پاک آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب آپ پریشان ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام عرض کی یا رسول اللہ آپ ذرا ان کے سینے پہ ہاتھ تو لگائے، تو سینے پہ ہاتھ لگایا تو زنجیروں کے جکڑنے کی آواز آئی۔ ان کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا تھا، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو جہل کے نصیب میں نہیں تھا، ابو لہب کے نصیب میں نہیں تھا، اور منافقین کے نصیب میں نہیں تھا، کافروں کے کیا نام نصیب میں نہیں تھا، ورنہ تو پھر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں تو وہ
پورے کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ وہ ایک ہی دعا سے ہاتھ اٹھیں تو وہ قیس و کسریٰ کو فتح نہیں کر سکتے، وہ روم کو ایک ہی دعا سے فتح کو حاصل نہیں کر سکتے، ایک ہی پھونک سے کافروں کو نہیں اڑا سکتے۔ اللہ کے بندے اس طرح نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکمت کے تقاضے ہیں، یہ ولی اللہ جانتے ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، اللہ کی طاقت سے جانتے ہیں۔ اب آئیں، آپ کہتے ہو جی اس کے لیے ولایت شرط ہے، تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کو تو سب جانتے ہیں نا، جن کی ولایت میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو علم شریعت کے بھی امام ہے اور طریقت کے بھی امام ہے، تو انہوں نے ظاہری علوم حاصل کیے۔ کیا؟ ظاہری علوم 4000 اساتذہ ہے سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ کتنے؟ 4000 اساتذہ، میرے بھائی 4000 اساتذہ۔ اچھا، اب میں آپ کو چند گن کر سنواتا ہوں جن سے آپ نے ظاہری علم حاصل کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علم حاصل کیا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علم حاصل کیا ہے۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبداللہ بن عاصم بن معاذ سے بھی علم حاصل کیا ہے۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام الحسن الحنفیہ سے بھی علم حاصل کیا ہے۔ تو یہ تمام کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، جن کے شاگرد، جن کے استاد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں ہوں، جن کے استاد سیدنا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں ہوں، جن کے استاد سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں ہوں، جن کے استاد سیدنا حضرت امام زید بن علی کے جو ہے استاذ ہوں، تو ان کے علم کی کوئی انتہا ہے؟ جسم کے 4000 شیوخ ہوں، اتنے 4000 اساتذہ ہوں، اور ان استادوں سے، ان شیوخ میں سے آپ کے ایک شیخ بہلول بھی ہیں، حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اب باقیوں سے، کسی سے تو آپ نے علم حدیث سیکھا ہے، کسی سے آپ نے علم فقہ سیکھا ہے، کسی سے علم شریعت سیکھا ہے آپ نے، کسی سے علم طریقت سیکھا ہے آپ نے، کسی سے جو ہے نا کیا نام ہے آپ نے جو ہے مختلف علوم سیکھے ہیں آپ نے۔ تو میرا سوال یہ ہے اقرار الحسن صاحب سے اور باقی جو کیچڑ اچھالنے والے ہیں ان سے، کہ بہلول سے انہوں نے کیا حاصل کیا؟ کون سا علم حاصل کیا انہوں نے؟ شیخ الحدیث ہونے کی ڈگری لی ہے، تخصص فی الفقہ ہونے کی ڈگری لیا انہوں نے، تخصص فی الحدیث کی ڈگری لیا ہے انہوں نے، یا تخصص جو ہے فی تاریخ اس چیز کی انہوں نے ڈگری لی ہے، یا تخصص فی الاسناد اس چیز کی انہوں نے ڈگری لی ہے۔ اللہ کے بندے، بہلول تو وہ تو چھوٹے چھوٹے مکان بناتا تھا پھر توڑتا تھا، چھوٹے چھوٹے مکان بناتا تھا، دریا کے کنارے پہ بیٹھا رہتا تھا اور وہاں جو ہے نا بیٹھ کر وہ گھر کچے بناتا تھا، توڑتا تھا، بناتا تھا، توڑتا تھا۔ بات سمجھیے نہیں میرے بھائی؟ تو 4000 اساتذہ جو علوم خیر ہیں وہ سب کے سب آپ نے حاصل کر لیے۔ تو بہلول کے پاس جو ایک مجذوب سا تھا، جو کچے گھر بنا کر توڑ دیتا، کچے گھر بنا کر توڑ دیتا، کچے گھر بنا کر توڑ دیتا، بظاہر یہ کام تو فضول لگتا ہے نا۔ تو آپ نے پڑھا نہیں ہے ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ،
جو ہے وہ جا رہے تھے، تو راستے میں دریا کے کنارے پر وہ گھر بنا رہا تھا، کچے پکے توڑ رہا تھا۔ تو ہارون رشید کی بیوی نے پوچھا کہ اے اللہ کے مقرب بندے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے لیے بھی ایک محل بنا دو۔ تو فرمایا 10 درہم لگیں گے۔ کتنے درہم لگیں گے؟ 10 درہم لگیں گے۔ تو انہوں نے 10 درہم نکالے ہارون رشید کی بیوی نے اور اسے دے دی، چلے گئے گھر۔ اس نے گھر بنایا اور توڑ دیا، کہا بن گیا تمہارا گھر جنت میں۔ تو جب وہ گھر گیا تو رات کو جی میرے بھائی بات سمجھ آ گئی نہیں؟ تو خواب میں دیکھا کہ اس کے شوہر نے کہ اسے جنت نظر آئی، جنت میں ایک محل نظر آیا، تو اس پہ اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا تھا، قصر زبیدہ۔ تو اس محل میں داخل ہونے لگا تو آواز آئی کہ آپ اس محل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا میری بیوی ہے، میں داخل۔ اس نے کہا نہیں داخل ہو سکتے، اس میں وہی داخل ہوگا جس کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو نہیں جانے دیا اس کو۔ جیسے ہی صبح اٹھے تو فوراً کہا مجھے اس فقیر بہلول کے پاس لے جاؤ۔ تو بہلول کے پاس گئے نا، تو بہلول سے کہا کہ یہ گھر توڑ رہا تھا، بنا رہا تھا، توڑ رہا تھا، بنا رہا تھا۔ تو کہا کہ کتنی قیمت ہے گھر کی؟ اس نے کہا 10,000 درہم۔ کتنے؟ 10,000 درہم۔ 10,000 درہم۔ اس نے کہا کل 10 درہم تھے، آج 10,000 درہم کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا کل جو گھر ملا تھا جنت میں وہ بغیر دیکھے ملا تھا، کہ دیکھا نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی قیمت 10 درہم تھی، کم تھی۔ اور آج جو گھر مل رہا ہے تو وہ تو جنت میں آپ دیکھ چکے ہو پہلے، اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو عزیزان گرامی میں پوچھتا ہوں کہ بہلول نے کون سے مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کی تھی؟ اس مدرسے کا نام بتایا آپ نے۔ کون سے اساتذہ سے جا کر اس نے کسی سے صرف پڑھی ہو، کسی سے نحو پڑھی ہو، کسی سے منطق پڑھی ہو، کسی سے علم الحدیث پڑھا ہو، کسی سے علم الفقہ پڑھا ہو جا کر اس نے کہیں نہ کہیں سے علم حاصل کیا ہو؟ آپ ذرا مجھے ایک سند تو بتا دیں بہلول کی، جس کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کو اپنا شیخ مانتے ہیں، اپنے شیخ کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کم از کم اس زبان کھولنے سے پہلے اب تحقیق تو کرو نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو حق حاصل نہیں پہنچتا اس طرح کے کیڑے نکالنے کے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے گھر نماز پڑھی اور پیچھے سے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ فلانا نہیں آیا۔ ایک نے کہا فلانا نہیں آیا، دوسرے کو موقع ملا، اس نے کہا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ تیسرے نے کہا اگر محبت ہوتی تو وہ آ جاتا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، تو وہ تم لوگوں سے بھی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو کسی کی ذات پر حق حاصل نہیں، اس طرح کی بات کرنے کا جس طرح اقرار حسن صاحب کر رہے ہیں، یا جس طرح جو آج کل جو میڈیا پر چل رہا ہے وہ کر رہے ہیں، کسی کو بھی حق حاصل نہیں پہنچتا۔ اللہ کے بندے، وہاں ہزاروں لوگوں کو شفا ملتی ہے، ہزاروں لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ مانتے ہیں، چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، فرض کرو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جی منہ سے کیل نکالتے ہیں، آنکھوں سے زنجیریں نکالتے ہیں، یہ کرتے ہیں، شو شو کرتے رہتے ہیں، تو اگر ان کے ان زنجیروں کے نکالنے سے، ان کے کیل نکالنے سے، ان کے پھونک مارنے سے اگر ہزاروں لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ایک دوسری بات، آپ اس کو شعبدہ بازی کہتے ہو، اگر اس شعبدہ بازی سے ہی ہزاروں لوگوں کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ میں کلپ سن رہا تھا جی، وہ ان کے ڈاکٹر بھی اپنے، ان کی ڈگریاں اپنی، ان کی ساری فائلیں اپنی۔ اب جو امریکہ سے آیا ہوا ہے تو وہ ڈاکٹر
جو ہے کیا نام ادھر سے آ کر چیک کر. اور لوگ جب تھک جاتے ہیں ہاسپٹلوں سے، جن کے پاس پیسے تک نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتے، تو وہ اگر اس استانے پر آ کر وہ اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کو کون سی تکلیف ہے میرے بھائی؟ بھلے وہ شعبدہ بازی کے ذریعے ہوں. یہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے MBBS ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس ڈگریاں ہیں، ان کے پاس جب مریض جاتی ہیں تو وہ صحیح ہو کر آ جاتی ہیں، یا بعض جاتے ہیں تو صحیح نہیں ہوتے. ان کے بارے میں کیا کہیں؟ آپ انہیں ولی کہیں گے؟ اللہ کے بندے، خدا نے جس کے ہاتھ میں جتنی شفا لکھی ہے اس کو اتنی ملنی ہے. یہ عشق و مستی کی باتیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ولیوں کے حوال ہے جو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. آج عرب ممالک سے ان کے خلاف لال رومال والوں کو موقع ملا تو وہ بول رہے ہیں. آج جماعت اشاعت والوں کو، اشاعتیوں کو موقع ملا تو بک 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 کر رہے ہیں. آج دیوبندی طارق مسعود جو کہتا ہے شو شو سے کسی میرا چینل نہ اڑا لیں، اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ سے کے غضب سے ڈرو. وہ ولی ہیں. کون سی ایسی بات ان کے استانے میں آپ نے دیکھ لی ہے؟ زنا ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ کوئی چوری ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ کوئی ڈکیٹی ہوتی ہوئے دیکھی ہے؟ وہاں کوئی اور خلاف شرع کام آپ نے دیکھا ہے؟ خدا کا افسوس. میں کہتا ہوں کہ خدا کی پناہ ہے، اللہ کے عذاب سے بچو. اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں جی وہاں ہزاروں لڑکیوں کی عزت کو داغدار کیا گیا ہے. یہ زبان سے کہنا آسان ہے اقرار الحسن صاحب، یہ تہمت لگا رہے ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ لڑکیوں کی عزت کو؟ خدا کی قسم آپ اس پر ثبوت لائیں. 4 قرآن پاک کے مطابق، قرآن پاک کی روح سے 4 عینی گواہ جنہوں نے ان آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، جن کی باتیں ایک ہوں، ایک ہی وقت میں دیکھا ہو اور عینی ان کو ملتے ہوئے دیکھا ہو، ان جیسے بندے لاؤ پھر ان پر حد قائم کی جائے. شرم نہیں آتی؟ آپ تو سید السادات ہو یار. آپ نے نہیں پڑھا کہ حد لگانے کی بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں؟ کسی پر تہمت لگاؤ گے تو خود تہمت کے زمرے میں آؤ گے. اس طرح کی باتیں نہیں کرتے اولیاء اللہ کے بارے میں. جی وہ عجیب سا لباس، وہ لباس پہنے تو آپ کو اعتراض، خدا نے انہیں عزت دی ہے. جی عجیب داڑھی ان کی عجیب سی ہے، بھئی جیسی ہو آپ کو کیا ایسے ہے؟ تو صحیح نا، ہے تو صحیح نا. آپ سے تو 1000 درجے افضل ہے نا کہ داڑھی ہے تو صحیح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. وہ دستار باندھے تو بھی آپ کو اعتراض، وہ ٹوپی پہنے تو بھی آپ کو اعتراض، پھونک مارے تو بھی آپ کو اعتراض. جب جس نظر سے آپ دیکھو گے اسی نظر سے ہی آپ کو نظر آئے گا. میں آپ کو ایک آخری بات بتا رہا ہوں، یہ بہت زبردست بات ہے. یہ عمدۃ المقامات مع عمدۃ الجوابات، یہ کتاب میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایک بہت بڑی عشق و مستی والی بات لکھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور خود سلیمان علیہ السلام کے خیمے میں ایک چیڑا نے چڑیا کو اپنی طرف میل کرنا چاہا. یہ صفحہ نمبر 88 ہے اس کتاب کا. ایک چیڑا ایک چڑیا کو، ایک نر چیڑا ایک مادہ چڑیا کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، وہ نہ ہوئی. جب اس نے بہت کوشش کی تو کوشش کرنے کے بعد ناکام ہوا تو اس نے کہا کہ میں تیرا عاشق ہوں، میں تیرا عاشق ہوں. اگر تو چاہے تو یہ قبہ، کیا یہ قبہ، یہ جو گھر سا محل سا بنا ہوا ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر جس کے اندر موجود ہے،
اگر تو مجھے چڑیا کو کہہ رہا ہے، اگر تو مجھے کہے تو میں ان پر الٹا سکتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے ختم ہو جائے۔ چڑیا کہہ رہا ہے چڑیا کو، چیڑا کہہ رہا ہے چڑیا کو، الٹا دیتا ہوں، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ ہوا نے سنا اور سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی۔ کس نے؟ ہوا نے سنا اور ہوا نے خبر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ وکل کے اندو، رب نے کتنی طاقت بخشی ہے اللہ کے نبیوں کو کہ ہوائیں بھی ان کے تابع ہیں، ہوائیں بھی ان کے تابع ہیں۔ اب تو کہتے ہو کہ نبی اور ولی کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ جو لال رومال والے کہتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کے روضے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو رسول اللہ کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگ لے تو شرک 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 کے فتوے لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں رسول اللہ کے روضے کی طرف منہ کر کے دعا نہ مانگو، پیٹ کر کے دعا مانگو، بلکہ مانگنے بھی نہیں دیتے، شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بہت بڑی طاقت دی ہے، ولیوں کو بھی بہت بڑی طاقت دی ہے، ان کے لعاب میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، ان کے پھونک میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، ان کے جسم مبارک میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، ان کی نگاہوں میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو ہوا نے بات سنی چیڑے کی اور چڑیا کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا۔ آپ نے اس چیڑے کو بلایا اور چڑیا کو بھی بلایا اپنے دربار میں، اور آپ نے چیڑے سے فرمایا کہ تو نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے؟ تو اس طرح کی بات کیوں کی ہے؟ تو نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، جبکہ تو یہ کر تو نہیں سکتا، یہ کر تو نہیں سکتا تو۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا ما حملک ان تقول ما لم تقدر علیہ، تو نے وہ باتیں کیوں کہی ہیں جو تو کر نہیں سکتا؟ تو ہمارے قبے کو، ہمارے خیمے کو ہمارے اوپر الٹا سکتا ہے؟ تیرے اندر تو یہ طاقت اور جرت نہیں ہے۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مہلن، میں مانتا ہوں اس بات کو، لبیک یا نبی اللہ، لبیک یا نبی اللہ، لبیک یا نبی اللہ، جی اللہ کے نبی، میں حاضر بھی ہوں اور اس بات کو مانتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انی عاشق، مگر میں عاشق ہوں، والعشاق انما یتکلمون بلسان المحبت والعشق لا بلسان العلم والتحقیق، لا بلسان العلم والتحقیق۔ میرے جملے، میرے یہ یاد رکھنا، یہ سونے کے سے لکھنے کے مترادف ہے میرے بھائی، آپ اسے سونے کی سیاہی سے لکھیں تب بھی کم ہے۔ اس پرندے نے کیا کہا؟ اس نر پرندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا انی عاشق، میں عاشق ہوں، عاشق جسے عاشق کہتے ہیں، والعشاق، اور جو عشاق لوگ ہوتے ہیں نا، عشق والے لوگ ہوتے ہیں، انما یتکلمون، وہ جو گفتگو کرتے ہیں، بلسان المحبت، وہ محبت کی زبان بولتے ہیں، والعشق، اور عشق کی زبان بولتے ہیں، لا بلسان العلم، وہ علم کی زبان نہیں بولتے، والتحقیق، اور تحقیق کی زبان نہیں بولتے۔ مجھے پتہ ہے میں کر تو نہیں سکتا، مگر میرے عشق نے کہا تو میں نے کہہ دیا، میرے محبت نے کہا تو میں نے کہہ دیا کہ میں اپنی محبوبہ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ میرے عشق نے کہا، میری محبت نے کہا۔ تو میرا بھائی، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کس طرح آپ بات کرتے ہیں؟ وہ ولی کامل کا بیٹا ہے، جس کا باپ بھی ولی ہے، جس کا دادا بھی ولی ہے، ان کا بھی فیضان ہوتا ہے۔ اگر حق خطیب
دامت برکاتہم عالیہ قدسیہ میں آپ نے کچھ نہیں دیکھا تو ان کے پیچھے نظر ہے۔ آپ صدیوں بھی محنت کرتے رہے نا شاہ صاحب، سید اقرار الحسن صاحب، آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ ان کے استانے پر میں ویڈیو کے آخر میں تصویریں دے دوں گا، دیکھ لینا۔ ان کے استانوں پر ایک ایک وقت میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ لنگر کھاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ لنگر کھاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو تو صرف شادیاں کرنے کا پتہ ہے، پہلی کر لی، دوسری کر لی، تیسری کر لی، پہلی کی دوسری کی، آپ نے اس کو کچھ عرصہ مخفی رکھا، چھپا کر رکھا، کہیں پہلی بیوی سے ڈنڈے نہ پڑ جائے، جوتے نہ پڑ جائے۔ آپ نے اسے ظاہر ہی نہیں کیا، پھر دوسری کو ظاہر کیا تو پھر آپ نے تیسری کی۔ آپ کے کریکٹر کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ شادیاں کرنا جرم نہیں ہے، میں یہ طنز نہیں کر رہا۔ آپ جس کام میں ہو آپ وہ کام کرو، آپ کا کام ولیوں سے پنگا لینا نہیں ہے، ولی اللہ سے پنگا نہیں لیں آپ۔ اگر حق خطیب ولی کامل دامت برکاتہم عالیہ اگر ان میں کچھ نہیں ہے تو خدا کی مخلوق کا رخ ان کی طرف سے کیوں ہے؟ کیا آپ کے کہنے سے استانہ بند ہو گیا ہے یا بند ہو جائے گا؟ اقرار الحسن صاحب آپ سید ہیں، آپ کا باپ بھی آ جائے نا تو ولیوں کے استانے بند نہیں ہو سکتے۔ آج مسلمانوں کا آپ نے بہت دل دکھایا ہے، آپ نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، اشاعتیوں کو، جو شروع سے اولیاء اللہ کے مزارات کے منکر ہیں، گستاخیاں کرتے آ رہے ہیں۔ آپ نے ان کی توہین کروائی ہے۔ پتہ نہیں کہ کون سا آپ نے ختم نبوت اور کون سا جو ہے کیا نام ہے آپ نے نعرہ لے کر شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے بندے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پہلے خود، جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو وہ دوسروں کے عیب نہیں نکالتا، دوسروں کے عیب جو ہی نہیں کرتا۔ تو بھائی آپ یاد رکھیں، اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 4000 اساتذہ ہونے کے باوجود وہ ایک بظاہر ان پڑھ شخص سے، بظاہر ان پڑھ شخص بہلول مجذوب ولی کامل اکمل سے فیض حاصل کر سکتا ہے، ان کے استانے پہ جھک سکتا ہے، ان کے استانے پہ جا سکتا ہے اور ان سے طریقت کی اور ولایت کی سند لے سکتا ہے، تو پھر آپ جس سے کہتے ہو کہ اسے قرآن کی تو آیت نہیں آتی، وہ تو ایک کرامت نہیں دکھا سکا جسے کہتے ہو، تو بھائی ولی اللہ جو ہوتے ہیں، ولی کامل جو ہوتے ہیں، اللہ انہیں علم لدنی عطا کرتا ہے۔ یا آپ تکبرانہ غرورانہ باتیں ختم کریں اور لوگوں کے ذہن خراب کرنے سے ان کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ کی دنیا بھی بگڑ جائے گی اور آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ اس وجہ سے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں اقرار الحسن صاحب سے بھی اور اہل سنت کے ان علماء سے کہ جن کے آنکھوں میں اقرار الحسن نے پٹی باندھ دی ہے، ٹھیک ہے، اور حق اجا کر رہا ہے، ان سے بھی کہ اہل سنت کو 2 حصوں میں تقسیم مت کریں۔ یہ وہ سمندر ہے، وہ دریا ہے، حق خطیب کا آستانہ، جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ فیض یاب اور صحت یاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ انہیں دیکھیں، لوگوں کے سنیں آپ باتیں۔ اگر یہ آستانہ بند ہو گیا، جنہیں شفا ملتی ہے وہ تو آپ لوگوں کو بد دعا دیں گے، اولاً تو بند ہوتا ہی نہیں ہے میرے بھائی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ جتنا انہیں دباؤ گے اللہ رب العزت انہیں اتنا ہی عزت دے گا، کیونکہ عزت اور ذلت میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ان میں صداقت ہے تو دن بدن ان کے آستانے میں مزید رش بڑھ بھی رہا ہے اور لوگ آ بھی رہے ہیں اور مزید آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔